مسائل ان کے حل نہیں کیے جاتے, اجرت ان کو اتنی ملتی نہیں جتنی ان کی محنت ہوتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. مسائل ان کے حل نہیں کیے جاتے, اجرت ان کو اتنی ملتی نہیں جتنی ان کی محنت ہوتی ہے. اور اسی سارے سلسلے میں ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ان مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں کیا کیا لوپ ہولز ہیں جو کہ سارٹ آؤٹ ہونے چاہیے. سب سے بڑا مسئلہ ہاری کا کسان کی تعلیم کا بھی ہے کہ اس کو شعور ہی نہیں ہوتا کہ اس کے حقوق کیا ہیں, وہ کیا کر سکتا ہے, کیسے اس کو کیا فیور کہیں سے بھی مل سکتی ہے. اس کے لیے تعلیم کا جو حصول ہے وہ بہت ضروری ہے, لیکن دیہی علاقوں میں تعلیم کا نظام اس طرح سے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. میں چاہوں گی کہ اس پر روشنی ڈالیں. عبدالقادر آنٹو صاحب آپ. مہربانی, بڑی مہربانی آپ کی. کسان کا جو مسئلہ ہے بیسیکلی بے روزگاری کا بھی ہے, ان کے بے دخلی کا بھی ہے, ان کی اجناس جو ہیں ان کا کم ریٹ یہ بھی ہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے ایجوکیشن. جس کا دادا ان پڑھ تھا اس کا باپ بھی ان پڑھ ہے, اس کا بیٹا جو ابھی ہے وہ بھی ان پڑھ ہے. کسان نسل در نسل ان پڑھ ہے. سندھ کے جاگیرداروں نے, بڈیروں نے, سرداروں نے سندھ کی پرائمری تعلیم کو تالا لگا دیا ہے. 90% اسکول بند ہیں. اگر یہ ایک جانی بوجھی ایک پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے کہ سندھ کسان کا بیٹا پڑھے گا تو چوکیداری کرے گا, کوئی نوکری کرے گا, کہیں چپڑاسی بن جائے گا, کوئی استاد بھی ہو سکتا ہے, تو پھر کسان کی مجبوری ختم ہو جائے گی اور بے شعور ہوگا کسان تو ہمارے پاؤں میں پڑا ہوا ہوگا اور وہ ہمارے رحم و کرم پر ہوگا. اسی لیے سندھ کی ایجوکیشن مکمل طرح بند ہے, اور پرائمری سے اوپر تو کسان تو تصور بھی نہیں کر سکتا, پرائمری ہی بند ہے. تو اس لیے دیکھیں ایک طرف بات ہوتی ہے, حکومت کہتی ہے کہ ہم نے اتنے ہزار اسکول کھلے ہوئے ہیں, ہزاروں اسکول ہیں, بلکہ وہ تو کہیں گے اگر پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو لاکھوں پرائمری اسکول ہیں اور ہائی اسکول ہیں, مڈل اسکول ہیں اور کالجز ہیں اور مختلف یونیورسٹیاں ہیں. تو ان کو ہم کیا کہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہے, ہم اس کے وجود سے انکار کر دیں؟ آپ کا خیال ہے کہ تعلیمی ادارے سرے سے وجود ہی نہیں رکھتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال یہ ہے کہ تعلیمی ادارے پرائمری تو کہیں تو بلڈنگ بھی نہیں ہے, درخت کے نیچے بچے پڑھتے ہیں, اور کہیں بلڈنگ ہے استاد نہیں ہوتا. 90% پرائمری اسکول بند پڑے ہوئے ہیں. آپ یوں کریں, آپ بتائیں کہ ٹھٹھا میں یہ صورتحال ہے, بدین میں یہ صورتحال ہے, آگے چلتے ہیں مٹھی میں یہ صورتحال ہے, اس کے بعد جو ہے آپ چلیں کہیں کہ جناب باقی آگے چلتے جائیں عمر کوٹ میں یہ صورتحال ہے, میر پر خاص میں یہ صورتحال ہے. اس طرح سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ یا ادھر سے جائیں تو جام شوروں میں اور اس کے آگے دادو میں یہ ساری صورتحال ہے. اس طرح سے میں دیہات کی بات کرتا ہوں, میں دیہات کی بات, میں انہیں اضلاع کے جو دیہات ہیں کیا ان میں تعلیمی ادارے نہیں ہیں؟ نہیں, تعلیمی ادارے موجود ہیں لیکن ایجوکیشن نہیں ہے, استاد غیر موجود ہیں, پڑھاتے نہیں ہیں. یعنی کہ مینجمنٹ زغاری صاحب مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے, ہم نے اس کی وضاحت کے لیے ہم اسحاق منگرو صاحب سے. جی اسحاق منگرو صاحب آپ بتائے گا کیا صورتحال ہے اسکولوں کی دیہی علاقوں میں؟ اصل میں یہ بات آپ جب اس وقت کہہ رہے ہیں, اس وقت بحث یہ چل رہی ہے دنیا میں کہ جو آئی ٹی نہیں سمجھ سکتا وہ ان پڑھ ہے, اور اسی دور میں ہمارے سندھ میں رہنے والے جو کسان کا بیٹا ہے وہ تختی پہ بھی نہیں پڑھتا, اس کو تختی بھی میسر نہیں ہے کیونکہ اس کے گاؤں میں اسکول ہی نہیں ہے. سرکاری ریکارڈ میں اسکول موجود ہے, ہوگا, ٹیچر ہیں, ریکارڈ ہوگا, تنخواہیں لیتے ہیں. ابھی تو آفیشلی 5000 سے زیادہ سندھ حکومت نے ایسے اسکول بند کر دیے ہیں. وہ اس لیے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ ایسے اسکولوں کے عمارتوں کے فوٹو چھپنے شروع ہو گئے کہ اس میں تو بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, اس میں تو ڈنگر بندھے ہوئے ہیں, اس میں تو گدھے چل رہے ہیں. اس لیے انہوں نے آفیشلی 5000 تو ابھی اسی مہینے یعنی کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, مینجمنٹ نہیں ہے کہ جو کہ دیکھے کہ اساتذہ اگر یہاں پر ہائر کیے گئے ہیں, یہاں پر آن ڈیوٹی جن کو ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہے, گھوسٹ ملازم ہیں کہاں ہیں, انہیں دیکھا جائے. تعلیم کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اقدامات خاص طور پر وہاں کیے نہیں جا رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.